امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے علیحدگی کے حوالے سے اب تک اپنے سخت ترین موقف کا اظہار کرتے ہوئے اس دفاعی اتحاد کو کاغذی شعر قرار دے دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کیونکہ وہ کبھی اس اتحاد سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادیوں کی جانب سے مطلوبہ تعاون نہیں ملا جس سے عالمی توانائی کی ترسیل بھی متاثر ہوئی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ روسی صدر پوٹن بھی نیٹو کی اس کمزوری سے بخوبی واقف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کے روزگار اور فنی تربیت سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا جس میں انہوں نے نوجوانوں کو قوم کا قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے انہیں جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی حد 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کی اور تکنیکی تعلیم میں عالمی سرٹیفکیشن کو حکومتی ترجیح قرار دیا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت آئی ٹی، صحت اور سیاحت جیسے شعبوں میں عالمی سطح پر ملازمتوں کی نشاندہی کر چکی ہے، جبکہ میٹرک ٹیک کے بعد اب جلد انٹر ٹیک پروگرام بھی شروع کیا جائے گا تاکہ تعلیمی پالیسی کو روزگار کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے صوبے بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے لیے نئے اوقات کار اور ہفتہ وار تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت اب اسکول پیر سے جمعرات تک کھلیں گے اور جمعہ کو چھٹی ہوگی۔ نئے شیڈول کے مطابق سنگل شفٹ اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 تک کام کریں گے۔ ڈبل شفٹ والے اسکولوں میں پہلی شفٹ 8 سے دوپہر 12:30 بجے تک، جبکہ دوسری شفٹ دوپہر 1 بجے سے 5:30 تک جاری رہے گی۔ اس فیصلے کا مقصد توانائی کی بچت یا انتظامی سہولت فراہم کرنا ہے، جس کا اطلاق فوری طور پر تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے شہر محلات میں کارروائی کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق مہدی وفائی لبنان کور میں انجینئرنگ کے سربراہ تھے اور طویل عرصے سے شام و لبنان میں حزب اللہ کے لیے زیر زمین انفراسٹرکچر اور ہتھیاروں کے ذخائر بنانے میں مصروف تھے۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 1937 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انہوں نے جنگ کے پہلے ماہ کے دوران ایران پر 800 سے زائد فضائی حملے کیے، جن میں 16,000 کے قریب مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی آئی ٹی کمپنی اوریکل نے اپنے تنظیمی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کے تحت عالمی سطح پر 30,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کا سب سے بڑا اثر بھارت میں دیکھا گیا ہے، جہاں تقریباً 12,000 افراد ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے بھیجی گئی ای میل کے مطابق آپریشنز کو مؤثر بنانے کے لیے کئی عہدوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ ملازمین کو 1 سال کی سروس کے بدلے 15 دن کی تنخواہ، گریجویٹی اور 1 ماہ کے نوٹس پیریڈ سمیت دیگر مراعات کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ رضاکارانہ استعفیٰ دینے والوں کے لیے 2 ماہ کی اضافی تنخواہ کا ٹاپ اپ پیکج بھی رکھا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اوریکل نے اس بڑے پیمانے پر ہونے والی چھانٹیوں پر تاحال باضابطہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر تازہ میزائل اور ڈرون حملے میں شدت آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں تل ابیب اور بنی براق میں 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خلیج میں قطری ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر ایرانی میزائل کا نشانہ بنا، تاہم جہاز کے عملے اور ماحول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ادھر کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی، جبکہ بحرین اور سعودی عرب میں بھی ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی حکام نے 2 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی اداروں کے 45 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت حیدرآباد، سکھر، ٹھٹہ اور جیکب آباد سمیت دیگر اضلاع میں 17 مئی کو پولنگ ہوگی۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی 6 سے 8 اپریل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں، جن کی جانچ پڑتال 15 اپریل تک مکمل کی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 4 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے ریٹرننگ افسران 2 اپریل کو پبلک نوٹس جاری کریں گے۔